حدیث ہو گئی. کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو معلوم کر لو. کیا گھر پر نماز پڑھنے پر نماز ہو جاتی ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا گھر پہ نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے؟ ہاں نماز تو ہو جاتی ہے بھائی، لیکن ثواب آپ کا کم ہو جائے گا. مسجد میں نماز پڑھنے کا 27 گنا زیادہ ثواب ہے، آپ کو 1 اجر ملے گا، 26 گنا آپ کا کم ہو جائے گا. اب کوئی بیوقوفی ہوگا جسے 26 گنا چیز مل رہی ہو اور وہ اپنی اس چیز کو، نبی نے فرمایا کہ اگر مجھے عورتوں کا اور بچوں کا ڈر نہ ہو تو میری طبیعت چاہتی ہے کہ ایک گروہ اکٹھا کروں اور ان گھروں کو آگ لگا دوں جہاں گھروں میں نماز پڑھی جاتی ہے. لیکن یہ نہیں کہا آگے کہ نماز نہیں ہوگی، نماز تو ہو جائے گی، مگر جماعت کی اہمیت کے لیے حضور نے اتنا سخت جملہ کہا. اچھا، اہل حدیث جو حضرات ہیں ان کے فتویٰ سر اس بارے میں یہ ہے کہ نماز ہونے کی نہیں، اس کو دہرانی پڑے گی، اور پلس یہ کہ اس کا گناہ گار بھی ہوگا، اس نے مسجد میں جاتے. میں تو حدیث بتا رہا آپ کو. اصل میں اہل حدیث میں ذرا سختی حدیثوں کو لے کے یہ ہے کیونکہ اس زمانے میں اگر کوئی مطلب معذور بھی ہوتا تھا نا تو اسے پکڑ کے کوئی دوسرا لے کے جاتا تھا. اصل میں اس کے پیچھے حکمت ہے. بہت اچھا کرا تم نے یاد دلا دیا میرے. بات یہ ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں پبلک کے بیچ میں اور جماعت وہاں حضور کرا رہے ہوں اور کوئی اگر اس میں کوتاہی کر دے تو وہ منافق ہے. اور یہ منافقوں کی پہچان بتائی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہیں فجر اور عشاء بھاری پڑتی ہے، مطلب آتے نہیں تھے اس میں وہ. تو اس لیے مسلمان جو تھے نا وہ معذور ہوتے بھی ٹیک سہارا یا گھسٹ کے مسجد پہنچتے تھے کیونکہ اس ٹائم وقت کا نبی نماز پڑھا رہا تھا. آج وہ بات نہیں ہے. اور نبی نے آخری زمانے میں بات کہی کہ اس امت کے لیے پوری زمین مسجد ہے. حضور کو پتہ تھا اب آسٹریلیا میں کہاں ڈھونڈتے پھریں گے مسجد، امریکہ میں کہاں ڈھونڈتے پھریں گے مسجد، کیا ان کی نمازیں نہیں ہوں گی؟ حضور نے آخری زمانے میں بات کہی. تو اہل حدیث میں اس معاملے میں شدت ہے. وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ کس وجہ سے حضور نے اتنی سخت بات کہی تھی اور کیوں صحابہ گھسٹ کے مسجد پہنچتے تھے، کیونکہ اس ٹائم وقت کا نبی نماز پڑھانا. امام جو تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے. اب امام اس ٹائم حضور ہوں اور لوگ اس کے باوجود مسجد نہ پہنچے تو ان کے ایمان پہ ضرب لگ رہی تھی. اسلام میں سیکس کو رشتے کے ساتھ کیوں باندھا گیا؟ ان کا سوال یہ ہے اسلام میں سیکس کو رشتے کے ساتھ کیوں باندھا گیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے بھائی کہ اللہ خاندانی نظام چلانا چاہتا ہے. سسرالی رشتوں کا، رحمی رشتوں کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. اگر ہم سیکس کو ڈسپلن نہ کریں اور رشتوں میں نہ باندھیں، نکاح کا تصور ختم کر دیں جیسے آج دوسرے ملکوں میں ہو رہا ہے، تو اولاد کا، گھر کا، پریوار کا اور خاندان کا تصور ہی ختم ہو جائے گا. لوگ ادھر ادھر منہ مارتے پھریں گے. آج دیکھو آپ کیا یورپ میں کیا حال ہے کہ وہاں ماں باپ کی ویلیو کوئی ختم ہو چکی اور وہاں اولڈ ایج ہوم اتنے بن چکے. مسلمانوں میں اللہ رب العزت نے نظام دیا اپنے نبی کے ذریعے شادی کا، نکاح کا، طلاق کا، رشتوں کا. تو اس وجہ سے آج آپ دیکھیں کہ اولڈ ایج ہوم جو ہے نا ان میں سب سے کم مسلمانوں کی تعداد ہے، نہ کے برابر. اس کی وجہ یہی ہے کہ سیکس کو ڈسپلن کے ساتھ بیان کیا گیا اور نبی اس طرح سکھا کے گئے ہیں. اسی لیے نکاح کا تصور رکھا گیا کہ اس کے بنا جو ہے آپ کو کسی سے بھی ملنا حرام ہے آپ کے لیے. اور جب آپ کے پاس تصور ہے اس کا اور بات وہی ہے بھائی فطری چیز ہے، سیکس کی آپ کو اجازت ہے، بس دائرہ آپ کا تھوڑا سا چھوٹا کر دیا گیا. اور لوگوں کے لیے یہ سیکس جو ہے عام سی چیز ہے، آپ کے لیے اسپیشل بنا دیا گیا کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ اور اپنی جو وقت کی اس ٹائم لونڈی تھی اب تو وہ تصور ختم ہو چکا. اب تو صرف آپ اپنی بیویوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ سیکس کر سکتے ہیں. رمضان کی پہلی مبارکباد دینا کیا جنتی ہونے کی علامت ہے؟ ان کا سوال یہ ہے رمضان کی مبارکباد دینا کیا جنتی ہونے کی علامت ہے؟ نہیں بھائی، کوئی حدیث نہیں ہے. اور اس طرح کی حدیثیں بھیجنا، فارورڈ کرنا، انہیں لوگوں کو یہ کہنا کہ اور فارورڈ کریں آگے، یہ سب گناہ کے کام ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میرے سے جوڑ کے کوئی جھوٹی بات پھیلائے تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. اب لاکھوں لوگوں تک یہ بات پہنچے گی اور آپ کے لیے وہ جہنم کا راستہ تیار کر رہی ہے بات. اس لیے بالکل اس طرح کی باتیں نہ فارورڈ کریں. کہیں سے آپ کو ملے تو اسے ڈیلیٹ کر دیں. کیا گردن گھمانے سے پہلے سلام نکل جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ ان کا سوال یہ ہے سلام پھیرنے سے پہلے، مطلب گردن پھیرنے سے پہلے اگر منہ سے سلام نکل گیا تو کیا نماز ہو جائے؟ ہاں نماز تو ہو جائے گی. اور سلام اگر آپ نے مطلب گردن نہیں بھی پھیری، سلام کہہ دیا تو آپ کی نماز سے آپ باہر آ گئے، لیکن خلاف سنت ہوا تو اس گناہ کوئی نہیں ہے. نماز سے آپ باہر آ گئے لیکن خلاف سنت آپ نے کام کیا، اس لیے گناہ کوئی نہیں، نماز آپ کی ہو گئی.
اچھا इमाम साहब ने अगर पहला सलाम फेर दिया और उस दौरान हम नियत कर रहे थे, हाथ हमने उठा लिए थे, तो क्या हम नमाज में दाखिल हो सकते हैं? इनका सवाल ये है कि इमाम साहब सलाम फेर रहे और हमने नियत बांध ली उस टाइम, तो क्या हमारी उसमें शामिल हो गए हम जमात में? नहीं भाई, उससे सेकंड भर पहले भी आपने नियत बांध ली तो आप शामिल हो गए। सलाम फेरती तो वो जमात से निकल गए ना अपनी नमाज से, और आपकी जमात कहाँ रह गई? फिर पूरी जमात ही उस टाइम ख़त्म हो गई उनके सलाम फेरते ही। क्या वक्त को बुरा कहना गलत है? इनका सवाल है क्या वक्त को बुरा कहना गलत है? वक्त को बुरा कहना गलत नहीं है भाई, ज़माने को बुरा कहना गलत। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़माने को बुरा ना कहो, क्योंकि अल्लाह कहता है ज़माना मैं खुद हूँ। मतलब ये जो वक्त का फेर है, रात दिन का या चाँद सूरज का चलना चलाना, ये सब अल्लाह के हाथ है। तो अल्लाह ने कहा ज़माना मैं खुद हूँ। वक्त तो आप कह सकते हो भाई बुरा वक्त चल रहा है आजकल, जैसे जिस तरह के जुल्म हो रहे हैं, लेकिन ज़माने को कुछ नहीं कहना। ज़माने के बारे में नबी की हदीस है वाज़ेह तौर पे। क्या औरतों को फजर अव्वल वक्त में पढ़नी या आखिर में? औरतों को अव्वल वक्त में फजर पढ़नी चाहिए आखिर में? भाई अव्वल वक्त में फजर का हुक्म है औरतों के लिए, जिससे कि कदर हो जाए, क्योंकि उन पे जमात नहीं है। मर्द तो जमात के टाइम उठते हैं अलार्म लगा के, मान लो अव्वल तो उठते ही नहीं। आजकल कौन फजर पढ़ रहा, बहुत मुश्किल से। तो रमज़ान में इस टाइम कुकर मुत्तों की तरह बाहर निकल जाते हैं नमाजी। ये आखिरी उसमें देखना आप, आखिरी रमज़ान में कि क्या हशर होता है मस्जिदों का। तो खैर इस टाइम औरतों की बात हो रही, तो इन्हें अव्वल वक्त में पढ़नी चाहिए। वैसे तो पूरा जो टाइम है शुरू से आखिर तक, वो किसी भी टाइम पढ़ सकती है। अफजल जो है वो अव्वल वक्त में पढ़ना है औरतों के लिए। लड़की के लिए एक बकरा, लड़के के लिए 2 बकरे हकीके के लिए ज़रूरी है या बकरी करें? इनका सवाल यह है हकीके के लिए, लड़की के लिए 1 बकरा, लड़के के लिए 2 बकरे करें या बकरी करें? भाई हदीस में तो बकरी लफ्ज़ आया है और बकरी सस्ती ही पड़ती है, तो बकरी ही करनी चाहिए मेरे नज़दीक। और आप लड़के के लिए भी अगर 1 बकरी कर देंगे तब भी आपका हकीका हो जाएगा। या बकरा कर दें या दुम्बा कर दें, ये तो असल तो चीज़ ये है कि हर चीज़ की इजाज़त है, मगर अगर आप बिल्कुल लफ्ज़ पे जाएंगे तो बकरी लफ्ज़ आया हदीस। क्या गुस्ल के साथ वज़ू भी हो जाता है? इनका सवाल यह है क्या गुस्ल के साथ वज़ू हो जाता है? असल में हर चीज़ की अल्लाह ने एक सिफत रखी, जैसे आग को जलाने के लिए भेजा, इस तरह पानी के लिए कुरान ये कहता है कि मैंने आसमानों से पानी बरसाया तो ताकि तुम पाकी हासिल करो। तो इसकी सिफत ही पानी की पाक करना है। तो आपने अगर गुस्ल करते हुए नियत नहीं भी करी तब भी आप पाक हो गए और आपका वज़ू भी हो गया। लेकिन अगर नियत कर लेंगे तो ये सुन्नत तरीक़ा होगा। तो नियत करके ज़्यादा फ़ायदा है, आपको अजर भी मिलेगा। लेकिन अगर आपने नियत नहीं भी करी तो आपका गुस्ल हो जाएगा और आपका वज़ू भी हो जाएगा, साथ में आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। अगर रुकू की तस्बीह सजदे में और सजदे की तस्बीह रुकू में पढ़ दी जाए तो क्या नमाज हो जाएगी? मतलब रुकू की तस्बीह? सुभान रब्बी अच्छा, सुभान हाँ। इनका सवाल यह है कि अगर हमने सुभान रब्बी अल अज़ीम सजदे में पढ़ दिया और सुभान रब्बी अल आला रुकू में पढ़ दिया तो क्या नमाज हो जाएगी? नमाज तो हो जाएगी, लेकिन ये भी जो है सुन्नत के ख़िलाफ़ होगा। असल में तो वही, कभी अगर हो जाए इत्तफाक़ से गलती से तो कोई हरज नहीं है, लेकिन इसे मामूल नहीं बनाना। मामूल हमारा वही होना चाहिए जो हमें नबी फरमा के गया। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुभान रब्बी अल अज़ीम जो है वो रुकू में, सुभान रब्बी अल आला सजदे में पढ़ने को हुक्म दिया। इसका सजदा सो भी करना पड़ेगा अगर याद आ जाए? नहीं, सजदा सो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाजिबात में से नहीं है। इसकी कोई तादाद भी है? इसकी कोई तादाद नहीं है, कम से कम 3 दफ़ा बताते हैं। वैसे तो आपके पास जितना टाइम हो और आप अल्लाह की, असल में इनका मीनिंग अगर आपको ध्यान आ जाए ना तो आपका सजदे सर उठाने को तबीयत नहीं होगी। सुभान रब्बी अल आला, पाक है मेरा रब और सबसे आला, बस बड़ा वही है। तो आप देखो ना, उसका दिया खा रहा है, वो आपका दाता है, वो आपका हाजत रवा है, वो आपका मुश्किल कुशा है। उसी की दीवी हवा में आप सांस लेते हैं, उसी का दिया खाते हैं और उसी की दीवी ज़िंदगी आप जी रहे हैं। उसी ने आपको ईमान वाला घर दिया, उसी ने माँ बाप दिए, उसी ने औलाद दी आपको, उसी ने दिमाग दिया, इल्म दिया, खूबसूरती दी, आँखें दी, हाथ पैर दिए। अगर ये चीज़ें आपके जहन में आ जाएँ तो आप थैंकफुल हो जाएंगे अल्लाह के, और आपका सजदे से उठने को दिल नहीं होगा। तो जितनी मर्जी बार पढ़ सकते हैं। एक भाई का सवाल है, वो अक्सर दफ्तर देर से पहुंचते हैं, तो क्या वो अपनी सैलरी कटवाएं या नहीं? इनका सवाल ये है अक्सर देर से पहुंचना होता है दफ्तर, तो सैलरी कटवाएं। भाई अगर कभी कभी इत्तफाक से देर हो गई, ट्रैफिक की वजह से गई, तो कोई हरज नहीं है।
لیکن اگر آپ اکثر دیر سے پہنچتے ہیں تو آپ کو اپنے دفتر والوں کو یہ آفر دے دینی چاہیے کہ جی میں 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جاتا ہوں، پلیز آپ کی مہربانی آپ میرے پیسے کو پاک کرنے کے لیے اسے میری سیلری میں سے کاٹ لیں، میری تسلی ہو جائے گی۔ لیکن اگر پھر وہ اس جو باس ہے آپ کا وہ معاف کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایسے بھی دفتر ہیں جو 5 منٹ آپ لیٹ ہوئے تو آپ کی پوری دن کی سیلری کاٹ لیں گے، وہ بھی ناجائز ہے، وہ اللہ کے یہاں پکڑ میں آ جائیں گے۔ تو جس طرح یہ تو بڑے اس ٹائم مبارکباد کے مستحق ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات آ رہی، ورنہ ہمارے ہاں تو یہ حال ہے کہ دفتروں کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے باپ کی جاگیر ہے، جو آپ نے کمٹمنٹ کیا شروع میں ٹائمنگ کا وہ کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ تو ایک وعدہ ہے، وعدے کی پوچھ گچھ ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خطبے میں بات کہی، تو آپ نے کوئی کمٹمنٹ کیا کہ میں 10 بجے اسکول پہنچوں گا، اپنے دفتر پہنچوں گا، یا کوئی بھی آپ کا بینک ہے یا کچھ بھی آپ کا ادارہ ہے، تو اگر آپ 10:30 پہنچ رہے ہیں تو آپ کو آدھے گھنٹے کی سیلری ان لوگوں کو بتا دینا چاہیے کہ جی میں لیٹ ہو جاتا ہوں اور یہ میری سیلری آپ کاٹ لیں تو بہت مہربانی۔ وہ پھر اگر معاف کر دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان نالج میں ضرور ڈال دیں، اپنی طرف سے آفر ضرور دے دیں جس سے آپ کی کمائی وہ حلال ہو جائے۔ کیا غیر مسلم سے شادی کرنے والی مرتد کا وراثت میں حصہ ہے؟ کیا غیر مسلم سے شادی کرنے والی مرتد؟ اچھا، کوئی بچی جو ہے غیر مسلم سے شادی کر کے ہندو ہو گئی یا کسی اور مذہب میں چلی گئی، کیا اس کا وراثت میں حصہ ہوگا؟ نہیں بھائی، وہ تو ایمان میں ہی نہیں رہی، تو اس کا حصہ ہی نہیں رہا۔ اصل میں تو وراثت جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے ہے کہ اپنے باپ دادا کی وراثت میں اس کا حصہ ہو۔ اب وہ ایمان سے فارغ ہے تو اس کا وراثت سے حصہ بھی ختم ہو گیا۔ جی ایک سوال ہے میرا، ویسے تو بہت اختلافی سوال ہے۔ جیسے آپ آج سورہ قرآن کی سورہ میں آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنے کی گزارش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے دیکھا ہے نہیں دیکھا اللہ کو۔ اور دوسرا ہے کہ بخاری میں ایک حدیث میں ملتی ہے، حضرت عائشہ نے کہا کہ وہ نور ہے، نور کو کون دیکھ سکتا ہے۔ لیکن وہیں ایک بخاری میں ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں کہ میرے خواب میں اللہ آیا اور میں نے اس کو دیکھا اور اس نے میری پیٹھ پہ ہاتھ رکھا اور مجھے ٹھنڈک محسوس ہوئی، پھر میں نے چہرہ گھمایا تو وہ اللہ تھا۔ تو اب اس بارے میں ان کا سوال سمجھ گیا بھائی، کہ ان کا سوال اصل یہ ہے کیا رسول اللہ نے اللہ کو دیکھا؟ اصل تو ان کا سوال یہ ہے۔ اس میں 2 باتیں ہیں۔ دیکھو، قرآن یہ کہتا ہے کہ جب اللہ سے ملاقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تو نہ ان کی نگاہ حد سے آگے بڑھی اور نہ بہکی، مطلب ایک لمٹ تک جتنا اللہ نے دکھانا چاہا اتنا دیکھا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو حدیث یہ بتا رہے وہ واضح ہے کہ کوئی بھی اس طرح کا جھوٹا الزام نبی پہ نہ لگائے کہ انہوں نے اللہ کو دیکھا ہے۔ اللہ سے ملاقات ہوئی، مطلب وہ تو ایک نور ہے، اسے کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، اور بات چیت ہوئی ہے، لیکن اللہ کے رسول نے انہیں دیکھا۔ اس طرح کی کوئی جو ہے صحیح حدیث ہمیں نہیں ملتی۔ قرآن کی آیت کا حوالہ دیا میں نے تو کہ نہ اپنی حد سے آگے بڑھی نگاہ اور نہ بہکی، مطلب اتنی ہمت ہی نہیں تھی اس نگاہ میں کہ اتنی جرت کر سکے کہ اللہ کو دیکھ لے۔ اور جو حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے، اور ایک بہت مطلب بڑی کتاب ہے، ان کے شاگرد نے لکھا کہ 101 بار امام ابو حنیفہ نے خود اللہ کو خواب میں دیکھا۔ ان کا سوال یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 101 بار اللہ کو خواب میں دیکھا۔ دیکھو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک یہ ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا اور میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا۔ تو اس سے واضح ہو گیا کہ اللہ کی شکل میں شیطان آ سکتا ہے لیکن رسول اللہ کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا۔ میں نے بھی دیکھا، میں آج کیمرے پہ کہہ رہا میں نے دیکھا اللہ کو خواب میں، بہت واضح، لیکن اس کی ویلیو ہی کچھ نہیں ہے، کیونکہ میرے نبی کی تعلیمات یہ ہیں کہ وہ شیطان آ سکتا ہے اور بہکا سکتا ہے۔ تو انہوں نے 101 بار دیکھا ہوگا، میں نے کئی بار دیکھا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اس سے فائدہ کیا ہوا بھائی؟ اگر میں اللہ کو دیکھ بھی لوں تو میری زندگی جو ہے وہ اللہ کی تجلی وہ تو برداشت نہیں کر سکے جو ایک نبی تھے، میں تو عام آدمی ہوں، تو اس کا مطلب اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہماری زندگی میں تبدیلی آئے اور ہم اللہ کو وہاں دیکھنے والے بنے کہ جو نبی نے فرمایا کہ جنت میں تم اللہ کو ایسے دیکھو جیسے 14ویں کا چاند دیکھتے ہو۔ اصل تو وہاں کی تیاری ہے، یہاں سے کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلیہ وسلم۔ اے اللہ تو ہمارا بیٹھنا قبول فرما لے، یا اللہ ہم نے جو پڑھا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو روزے گزر گئے یا اللہ پاک ہم نے بہت کوتاہیاں کی، اگلے آنے والے روزوں میں ہماری عبادتوں کو قبول فرما، جو کمیاں رہ گئی انہیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ رمضان کی رحمتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرما،
یہ رحمت کا عشرہ ہے، رحمت للعالمین کی امت ہے، یا اللہ ہمیں بھی لوگوں کے لیے رحمت بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال مسلمان ہیں یا اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، جن کی یہاں کھانے کو نہیں ہے ان کے راشن کے انتظام فرما، یا اللہ جن کی بچیاں بیٹھی ہیں ان کے لیے رشتوں کا انتظام فرما۔ یا اللہ ہم نے یہاں جو پڑھا سنا اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو معاف فرما دے۔ یا اللہ تیرا بہت بڑا کلام، تو بہت بڑا اللہ پاک، ہم بہت چھوٹے اللہ پاک، پھر بھی ہمت کر کے تیرا کلام لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یا اللہ تو ہی نے سمجھ دی، یا اللہ تو نے بولنے کی توفیق دی۔ یا اللہ پاک اسے قبول فرما لے، اسے ہمارے لیے جنت کا توشہ بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو بیٹھنا یہاں قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علیکم، اللہم آمین۔